ساری دنیا کی دولت خرچ کر لو، ایمان نہیں ملے گا۔ ایمان ملے گا تو صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر ایمان نہیں مل سکتا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، خصوصی کرم ہے ایمان والوں پہ کہ اللہ نے ہمیں ایمان دیا، بغیر پیسوں کے دیا، بغیر مانگے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ اشترى من المؤمنین، ایمان والوں میں نے تو تمہیں خرید لیا ہے، میں تمہارا خریدار ہوں۔ ہر بڑا مالدار آدمی اچھی چیز خریدے گا، اللہ سے بڑا مالدار دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو پسند کیا وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یار مجھے اپنے مال پہ فخر ہے، تجھے اپنے مال پہ فخر ہے، اللہ کی ذات کا جو مال ہے، جو اللہ نے خرید لیا ہے، وہ ایمان والا ہے۔ اور ایک نتیجہ ہے صرف اللہ کے محبوب نبی، ورنہ اس دور کا فاقہ وہاں غربت ہی غربت تھی، کئی دن کھانا نہیں ملتا تھا۔ اگر اللہ چاہتے تو اپنے نبی کو کے لیے تمام پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے۔ اللہ چاہتے تو جنت کا کھانا اپنے نبی کے لیے بھیج سکتے تھے، لیکن دنیا کو بتانا تھا کہ جن مشقتوں کے ذریعے سے اور جن تکلیفوں کو برداشت کر کے میرے نبی نے اور میرے نبی کے صحابہ نے، اہل بیت نے، آل رسول نے جن مشقتوں کو برداشت کر کے یہ دین پہ محنت کی ہے، انہی مشقتوں کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج اللہ نے تم تک کلمہ پہنچا دی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور دوسرے خلیفہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ گویا یوں سمجھ لو کہ نبیوں کے بعد پوری دنیا میں سب سے اعلیٰ انسان ابو بکر، اور پوری دنیا میں نبیوں کے بعد ابو بکر کے بعد عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان پہ بھی وہ دور آیا، ان پہ بھی وہ وقت گزرا۔ ایک دن گھر سے نکلے ابو بکر، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، اور کئی دن ہو گئے فاقے پہ فاقہ، چلو باہر کوئی کھانا مل جائے گا، کسی کے گھر میں کھانا ہوگا وہ ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، یار چلو آؤ کھانا کھاتے ہیں۔ باہر نکلے تو حضرت عمر سے ملاقات ہو گئی۔ اب خیال یہ تھا کہ شاید ان کے گھر میں کوئی کھانا مل جائے، مجھے بلا لے۔ اب نہ اس سے وہ کھانے کی پوچھ رہا ہے، نہ وہ پوچھ رہا ہے، دونوں ایک جیسے، نہ اس کے گھر میں کھانا نہ اس کے گھر میں کھانا، دونوں کئی دن کے بھوکے۔ پوچھ لیا یار ابو بکر تو کیوں آیا؟ اس نے کہا یار کیا بتاؤں، کئی دن گزر گئے میرے گھر میں کھانے کو نہیں، بھوک سے نڈال ہوں، بھوک ستا رہی ہے، کئی دن کے فاقے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر نے بتا دیا یہی حالت ہے میری، تو بھی یہ نیت لے کے نکلا کہ کوئی مل جائے گا کھانے کے لیے دعوت دے دے گا، میں بھی یہی ارادہ لے کے آیا تھا کہ کوئی مل جائے کھانے کی دعوت دے دے۔ کہنے لگے چلو تو بھی ایسا ہی میں بھی ایسا ہی، نہ تیرے گھر میں کھانے کو نہ میرے گھر میں کھانے کو، ہیں جی دونوں نے ہاتھ ملایا اور چل دیے۔ بھئی کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے جا رہے ہیں۔ وہاں کیا ملے گا؟ ارے کچھ بھی کھانے کو نہیں ملے گا، کم از کم اللہ کے محبوب کے چہرے کی زیارت تو ہوگی نا۔ کیسا یقین تھا ان لوگوں کا، کیسا ایمان تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ محاصرے کے اندر، قید کے اندر ڈال دیا گیا،
کھانے پہ پابندی، پینے پہ پابندی، پانی پہ پابندی، کوئی کھانے والی چیز عثمان تک نہیں پہنچنے دینی۔ اور یہ بات ایک دو دن کی نہیں، 40 دن تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانا نہ ملا، پانی نہ ملا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھ لیا، عثمان ایک دن فاقہ رہنا پڑ جائے، ایک دن کھانا نہ ملے گزارا نہیں ہوتا، ایک دن پانی نہ ملے گزارا نہیں ہوتا، اور عثمان تو نے 1.25 مہینہ نہ بھوک ہے، نہ کھانا ہے، نہ پینا ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی شے ہے، نہ پینے کے لیے کوئی شے ہے، اور عثمان تو نے 40 دن ایسے بھوک اور پیاس کے اندر کیسے گزار لیے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان دیکھو، وہ بتلا رہے، او میرے بھائیو بھوک مجھے بھی لگتی تھی، میں بھی انسان ہوں، لیکن کیا کروں، اندر کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں، پینے کے لیے گھر میں کچھ بھی نہیں۔ جب مجھے بھوک لگتی تھی، پیاس ستاتی تھی، اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا تھا، قرآن پڑھنے کی وجہ سے بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ آیا انہوں نے محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے رکھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دونوں چل دیے، یار چلو شاید نبی کے گھر سے کچھ مل جائے۔ دروازے پہ کھڑے ہو گئے، اگر کچھ بھی نہ ملا تو کم از کم دیدار مصطفیٰ تو ہو جائے گا، اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت تو کریں گے، کچھ نہ کچھ تو بھوک پیاس ختم ہو جائے گی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خلیفہ دوم فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں ہستیاں اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ تھوڑی دیر گزری، امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ اے نوجوانوں، کتنا بہترین وقت ہوگا، وہ کتنی بہترین آنکھیں ہوں گی جو دیدار مصطفیٰ کیا کرتے تھے، اللہ کے نبی کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ نبی کے شہر میں رہا کرتے تھے، نبی کی نگری میں رہا کرتے تھے، ارے رات دن اللہ کے نبی کی زیارت کیا کرتے تھے، وہ حضور کا چہرہ بھی دیکھتے تھے، اللہ کے نبی کی زبان نبوت سے قرآن بھی سنا کرتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے کھڑے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی باہر تشریف لائے، دونوں حضرات خوش ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھ لیا، او ابو بکر، او میرے عمر، اس وقت کیوں کھڑے ہو؟ کیا بات ہے، میرے دروازے کے سامنے تم کھڑے ہو، بیت نبوت کے سامنے کھڑے ہو، بات کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ یہی امید تھی شاید کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ دونوں حضرات نے اکٹھے ہو کے بتا دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے گھر میں بھی کئی دن کا فاقہ ہے، نہ کھانے کو نہ پینے کو، آقا میں باہر نکلا تھا، کوئی کھلانے والا مل جائے۔ حضرت عمر مل گئے، ان کے گھر میں بھی فاقہ ہی فاقہ ہے، ہم دونوں ایک جیسے مل گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم دونوں نے مشورہ کیا، اللہ کے نبی کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، ارے کچھ کھانے کو ملے گا، اگر کچھ بھی نہیں تو کم از کم زیارت تو ہو جائے گی اللہ کے نبی کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ہے دنیا میں یہی دو بڑے بہترین دوست تھے، باقی سارے صحابہ دوست تھے، یہ ہمارا ایمان ہے، لیکن یہ ایسے دوست تھے جو زندگی میں بھی دوست رہے، مرنے کے بعد بھی دوست رہے۔ یہی دو ہستیاں، آج بھی اللہ تمہیں مجھے مدینہ پاک کی زیارت کرائے، جاؤ مدینہ پاک کے اندر میرے محبوب کے روضہ اقدس کے اندر، جو میرے محبوب کے ساتھ یوں کندھا سے کندھا لگا کے سوئے ہوئے ہیں، یہی دو ہستیاں ہیں۔ آج بھی ابو بکر اور عمر دونوں حضور کے ساتھ کندھا لگا کے سوئے، تینوں حضرات کی قبر مبارک اکٹھی ہے۔ حضرت عثمان غنی کتنے عظیم شخصیت تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو
میرا عثمان وہ ہے جس سے اللہ بھی حیا کرتا ہے، اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اور کسی کے متعلق یہ جملہ نہیں فرمایا اللہ کے نبی، صرف عثمان کے متعلق فرمایا، لوگوں میرے عثمان سے میرا رب بھی حیا کرتا ہے، فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور میں محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی عثمان سے حیا کرتا ہوں۔ حضرت علی کے متعلق کتنے بہترین جملے اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ حدیث تو یہ لمبی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا انا مدینۃ العلم، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، وابو بکر اساسھا، ابو بکر اس کی بنیاد ہے، وانا مدینۃ العلم، اور میں علم کا شہر ہوں، وعمر جدارھا، عمر اس کی دیواریں ہیں، انا مدینۃ العلم، میں مدینے کا علم ہوں، وعثمان سقفھا، عثمان اس علم کے شہر کی چھت ہے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، لوگوں میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ پوری حدیث یہ، بعض لوگ پوری حدیث نہیں بیان کرتے، بس وہ کہہ دیتے ہیں جی انا مدینۃ العلم وعلی بابھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، علی اس کا دروازہ۔ دیکھو جی، دروازے کے بغیر کوئی چیز ملے گی؟ وہ تو ہمیں بھی پتا ہے دروازے کے بغیر کچھ نہیں ملتی، لیکن دروازہ بھی تو دیوار میں لگے گا۔ کسی مکان کی دیواریں نہ ہو دروازہ کام آئے گا؟ دیواریں نہ ہو چھت کام آئے گی؟ نیچے والی بنیادیں ہی نہ ہو، بنیادوں کے بغیر دیواریں نہیں، چھت نہیں، دروازہ نہیں، یہ چاروں چیزیں بالکل برحق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میں علم کا شہر، ابو بکر بنیاد، میں علم کا شہر، میرا عمر اس کی دیواریں، میں مدینے کا شہر، میرا عثمان اس کی چھت، میں مدینے کا شہر یعنی علم کا شہر، اور میرا علی اس شہر کا دروازہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، پریشان ہیں۔ ابو بکر کیوں؟ عثمان، عمر کیوں؟ فرمایا آقا میں بھی گھر سے نکلا تھا بھوکا ہوں، کہیں کچھ کھانا ملے گا۔ عمر مل گئے، یہ بھی بھوکے کئی دن کے، ہم دونوں مشورہ کر کے آئے ہیں، صلاح کر کے آئے ہیں، چلو نبی کے پاس چلتے ہیں، کچھ ملے گا۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے محبوب نے فرمایا او میرے ابو بکر، میرے عمر، آج نبی کے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ ایمانداری سے بتاؤ، تم نے اپنی زندگی میں ایسا وقت دیکھا ہے؟ پوری دنیا چھان لو، ایسا وقت نہیں ملے گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں کہ اگر اس کے گھر میں کھانا نہیں ہے تو پڑوسی کے گھر میں بھی نہ ہو، رشتہ داروں کے گھر میں بھی نہ ہو، کسی کے گھر میں بھی کھانا نہ ہو، ایسا وقت نہیں۔ نبی کی زندگی میں یہ وقت آیا۔ اگلا جملہ سنو گے حیران ہو جاؤ گے۔ امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر میرے گھر میں بھی کھانا نہیں، او عمر آج میں نبی بھی کئی دنوں کا فاقہ ہوں، بھوکا ہوں، میرے گھر میں بھی کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تینوں حضرات نے مشورہ کیا، اللہ کے نبی نے مشورہ دے دیا، ابو بکر عمر چلو سلمان فارسی کے گھر میں چلتے ہیں۔ ان کے گھر میں چلتے ہیں۔ سلمان فارسی جانتے ہو نا، ابو ایوب انصاری، سلمان فارسی نہیں، ابو ایوب انصاری۔ کون تھا یہ پتہ ہے؟ جب اللہ کے نبی ہجرت فرما کے تشریف لائے تو ہر صحابی کی تمنا تھی نبی میرے گھر آ کے مہمان بنے، نبی میرے مہمان بنے، نبی کی سواری میرے گھر آ کے ٹھہرے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ آج میری سواری کی مہار اللہ کے ہاتھ میں، یہ سواری وہیں رکے گی جہاں اللہ چاہیں گے۔ کس کے گھر جا کے رکی تھی؟
ابو ایوب انصاری دروازے کے سامنے جا کے بیٹھ گئی. سارے مدینے والے حیران ہو گئے. واہ ابو ایوب تو مقدروں والا رہا. میرے گھر کے سامنے سے اللہ کے نبی کی یہ سواری گزر گئی, یہاں بھی نہ رکی, یہاں بھی نہ رکی, یہاں بھی نہ رکی, یہ تیرے گھر کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. تو قسمت والا ہے. مدینے میں سب سے پہلے مہمان اللہ کے نبی ان کے گھر بنے. آج بھی گئے ابو بکر کو عمر کو ساتھ لے کے, چلو چلتے ہیں ابو ایوب کے گھر چلتے ہیں. دونوں حضرات تینوں حضرات ابو ایوب کے دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے. تو یہ تو سنا ہے نا تم نے ہمارے نبی کے جسم سے بھی خوشبو آیا کرتی. اللہ کے نبی کی جسم کی خوشبو گھر تک پہنچی. ابو ایوب انصاری دوڑ کے آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ, کہاں میرا مقدر, کہاں میری قسمت کہ آج دنیا کی سب سے بڑی 3 ہستیاں میرے گھر کی مہمان بن رہی. اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ابو ایوب آج ہم تیرے مہمان. بیٹھک کا دروازہ کھولا, تینوں ہستیوں کو بٹھا دیا, جلدی اندر گئے گھر میں. بیوی کے لیے بکری کا بچہ تھا, ذبح کیا, گوشت بنا کے دیا, جلدی تیاری کرو, اتنے بڑے مہمان آئے میرے گھر میں. آج کے نوجوانوں تیرے گھر میں کوئی مولوی چلا جائے, قاری چلا جائے, استاد چلا جائے, کوئی پیر تیرے گھر میں قدم رکھے, ارے تم خوش ہو جاؤ گے. ہم کتنے مقدروں والے, اللہ کے ولی میرے گھر میں آ گئے, اللہ کے نیک بندوں کا قدم میرے گھر میں لگ گیا. وہ کتنے عظیم انسان تھے جن کے گھر میں اللہ کے نبی ابو بکر کو عمر کو لے کے چل دیے. دنیا کی سب سے بڑی ہستیاں یہ تھی. ساری دنیا کے ولیوں کو ولایت ان کے قدموں کے صدقے ملی. بٹھا دیا, گوشت بنا دیا, کہنے لگے جلدی تیاری کرو, میں حضور سے گپ شپ لگا رہا ہوں, ان ہستیوں سے بات چیت کر رہا ہوں, تم جلدی پکا لو. ابو ایوب انصاری کی بیگم صاحبہ وہ کھانا تیار کرنے میں لگ گئی. آخر کھانا تیار کرنے میں دیر تو لگتی ہے نا. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں گوشت بنا کے ہے جی سارا مسئلہ دیکھ کر میں بیٹھک میں آیا, نبی کے پاس آیا تو میں نے چہرہ دیکھ لیا کہ یہ تو کئی دن کے فاقے. ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں میں نے چہرہ دیکھ کے پہچان لیا کہ اللہ کے نبی کو بھوک لگی ہے. اور میں جلدی سے, میرا قریب باغ تھا, میں باغ کے اندر گیا, میں نے کچھ کھجوریں لی, کئی خوشے لیے, کچھ کھجوریں کچی, کچھ پکی, کچھ ادھ پکی, تینوں قسم کی. آدمی باغ میں جاتا ہے نا, امرودوں کے باغ میں, کئی بہت زیادہ پکے ہوتے ہیں, کئی تھوڑے ہوتے ہیں, کوئی کچے ہوتے ہیں. کئی لوگ شوق سے کچے کھاتے ہیں, کوئی ادھ کچے کھاتے ہیں, کوئی پکے ہوئے کھاتے ہیں. ابو ایوب انصاری تینوں قسم کی کھجوریں لا کے سامنے رکھ دیا. آقا اتنی دیر میں کھانا تیار ہوتا ہے نا, ذرا آپ تشریف لائیں, کھائیں, کھجوریں کھائیں, کچھ تو پیٹ میں پڑے نا. اللہ کے نبی مسکرا دیے. ابو ایوب یہ کیا معاملہ, کچھ پکی, کچھ ادھ پکی, کچھ کچی. فرمایا آقا ہر ایک کی طبیعت اپنی اپنی ہوتی ہے, کسی کا دل زیادہ پکی کھانے کو کرے گا, اس لیے میں نے پکی کھجوریں بھی لا کے رکھ دی. کوئی ادھ کچی کھائے گا, میں نے وہ بھی رکھ دی. ہے جی کوئی کچی کھانے کو دل کرے گا, میں نے وہ بھی رکھ دی. جیسی کسی کی طبیعت اور منشا ہے وہ کھا لے. تھوڑی دیر میں کنڈی کھڑک گئی جی, کھانا تیار ہو گیا, دسترخوان لگ گیا. بلاؤ اللہ کے نبی کو. کیا مقدر والے یار, کیا قسمت والا یہ صحابی. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پیغام سنا دیا کا کھانا تیار ہو گیا, تشریف لائے. آج یہ دسترخوان کتنا اعلیٰ جس پہ اللہ کے نبی مہمان بن کے آ گئے. ارے حضرت ابو بکر مہمان بن کے آ گئے, فاروق اعظم مہمان بن کے آ گئے, کھانا سامنے رکھا ہوا ہے, یہ تینوں ہستیاں یوں دسترخوان پہ بیٹھ گئی. اللہ کی قسم یہ عجیب منظر تم نے نہیں دیکھا. آج بھی روایات کے اندر, احادیث کے اندر پڑھ کے دیکھو, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی تشریف فرما ہے, فاروق اعظم بھی تشریف فرما ہے. اللہ کے نبی نے یوں ایک روٹی لی, تھوڑا سا گوشت کی بوٹیاں روٹی پہ رکھی اور فرمایا ابو ایوب گھر میں کسی عورت سے کہہ دو کہ یہ روٹی میری بیٹی فاطمہ کے گھر میں پہنچا دے, آج میری بیٹی بھی کئی دن سے بھوکی ہے.
کئی دن ہو گئے اسے بھی کھانا نہیں ملا، یہ روٹی اور یہ تھوڑی سی بوٹی میرے گھر میں پہنچا دو۔ خدا کی قسم تم نے سنا ہے، بارہا سنتے ہو، فاطمہ کون ہے؟ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، خاتون جنت۔ فاطمہ تو بضعۃ منی، لوگو فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ من آذاہا فقد آذانی، علی سن لے میری بیٹی تیرے نکاح کے اندر ہے، میری بیٹی کو نہ ستانا۔ اللہ کے نبی اپنے داماد کو کہہ رہے ہیں، حضرت علی کو سمجھا رہے ہیں، علی میری بیٹی ہے، یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اسے کبھی تکلیف نہ دے۔ من آذاہا فقد آذانی، جس نے میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھا دیا اس نے میں محمد کا دل دکھا دیا، اور جس نے میرا دل دکھایا سمجھ لو کہ اس نے اللہ کا دل دکھا دیا۔ یہ جملہ پتہ کب فرمایا تھا؟ ٹائم چونکہ ہو گیا، یہ جملہ کب فرمایا؟ ایک مرتبہ نا میاں بیوی میں مذاق تو چلتی ہے، حضرت علی نے مذاق میں کہہ دیا فاطمہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے ہی حضرت علی نے فاطمہ کو چھیڑنے کے لیے ویسے ہی کہہ دیا فاطمہ میں دوسری شادی کر لوں۔ بس عورت کہاں چاہتی ہے کہ میری کوئی شوقن آئے؟ کوئی بھی ہو، خواہ وہ نبی کی بیٹی کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، دل سے کوئی راضی، دل سے راضی نہیں ہوتا۔ نبی کے ازواج کی زندگی دیکھیں آپ، نبی کی بیویوں کی زندگی 11 بیویاں تھیں، لیکن وہ بھی جب دوسری بیوی سے نکاح ہوتا تھا پہلی پریشان ہو جاتی تھی۔ یہ مکمل ایک تاریخ ہے۔ حضرت علی نے کہا فاطمہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، حضرت فاطمہ ناراض ہو گئی اور کچھ سخت جملے کہہ دیے فاطمہ نے علی سے۔ حضرت علی ناراض ہو کے گھر سے چلے گئے کہ فاطمہ نے مجھے سخت جملے کہے۔ یہ ناراض ہو کے چلے گئے، پیچھے سے اللہ کے نبی گھر میں آ گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا فاطمہ علی کہاں ہے؟ سیدہ فاطمہ نے بتا دیا جی میری اس کی تھوڑی تھوڑی بات ہو گئی اور وہ روس کے چلے گئے، ناراض ہو کے چلے گئے، ادھر گئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا بات ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہنے لگا جی دوسری شادی کی کہہ رہا تھا، مجھے تو یہ بات اچھی نہیں لگی، صاف سیدھی بات، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، میرے سامنے دوسرا نکاح دوسرے شادی کی بات کر رہا تھا، میں ناراض ہو گئی، وہ مجھ سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کدھر گئے؟ ادھر گئے۔ حضور پیچھے پیچھے تلاش کرنے کے لیے، یار کیسا سسر اور کیسا داماد۔ علی کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی جا رہے ہیں۔ میرے نبی نے محبت دی، اس امت کو محبت دی۔ ساری کائنات کا سردار علی کو ڈھونڈنے کے لیے جا رہا اپنے داماد کو۔ دیکھا تو حضرت علی نے یوں پیٹ مٹی کے اوپر رکھا ہوا تھا اور ایسے مودے ہو کے لیٹے ہوئے تھے، مٹی کے اوپر یوں لیٹے ہوئے تھے، یہ پیٹ سارا مٹی میں تھا اور نیچے جیسے اوندھا آدمی لیٹ جاتا ہے نا، اوندھے ہو کے لیٹے ہوئے تھے مٹی کے اوپر۔ حضور چھپ کے گئے اور حضرت علی قریب جا کے یوں پاؤں لگائے اور کہنے لگے قم یا ابو تراب، عربی کا لفظ ہے قم یا ابو تراب، کھڑا ہو او مٹی کے باپ، کھڑے ہو جا۔ مٹی کے ساتھ ملے ہوئے تھے نا، اس لیے مٹی کا باپ کہہ دیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں خدا کی قسم ساری زندگی مجھے سب سے اچھا نام یہی لگتا تھا جو میرے نبی نے میرا رکھا دیا۔ ترجمہ دیکھو تو اچھا نہیں ہے مٹی کا باپ، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے یہ لقب دیا اس لیے لقب ہی ابو تراب بن گیا۔ حضرت علی جلدی سے کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا علی تجھے پتہ نہیں فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ اس وقت یہ جملہ فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، علی فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ من آذاہا فقد آذانی، علی جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا، اور جس نے مجھے ستایا اس نے اللہ کو ستایا، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کو ستائے گا وہ کبھی کامیاب نہیں۔ میرے عزیز و نوجوانوں، یہ دین اللہ نے ہمیں دیا، نبی اتنا عظیم دیا جو محبتیں اس امت کو دے کے گیا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔